اور اس کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نے جو علم حاصل کیا اس کا ہم نے امتحان دیا۔ امتحان کے اندر یہ بات جیسا کہ ابھی حضرت مولانا رضوان صاحب نے بھی تفصیل بتلائی کہ امتحان میں جب 5، 25، 50 بچے بڑے ہو اس کے اندر سے اول پوزیشن ایک ہی ہوتی ہے، تو الحمدللہ تمام بچوں نے کامیابی حاصل کی۔ اللہ تمام بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، دیکھو اس کے اندر جو اول، دوم، سوم نمبر سے کامیاب ہو گئے وہ تو قابل تعریف ہے، لیکن جو بچے اول، دوم، سوم نمبر سے نہیں آئیں گے وہ طلبہ نا امید نہ ہوں۔ اور ایک بات کا، اس بات کا خیال رکھیں کہ الحمدللہ ہم اللہ، اس کے رسول محمد عربی تاجدار بطحا فخر دو عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم مسجد میں استاذ کے پاس بیٹھ کر 2 گھنٹہ قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن کی تعلیم بڑی اہم ہے اور قرآن سیکھنا اتنا آسان ہے۔ عزیزوں، آپ نورانی قاعدے کی جس وقت تختی نمبر 1 کی ابتدا کرتے ہیں اس وقت میں الف سے لے کر یا تک حروف تہجی مفردات وہ ازبر کر لیتے ہیں، اور حروف تہجی ازبر کرنے کے بعد دوسری تختیوں کے اندر جب ہم شامل ہوتے ہیں، دوسری تختیاں پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ پورے نورانی قاعدے میں اور پورے قرآن میں تمام طلبہ اور طالبات کو اس بات کا علم ہے اور ہونا چاہیے کہ پورے قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور پورے قرآن شریف میں 114 سورتیں ہیں اور پورے قرآن شریف میں 6666 آیتیں ہیں۔ 6666 آیتیں، 114 سورتیں، 30 پارے میں صرف تختی نمبر 1 الف سے لے کر یا تک حروف مفردات ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ 29 حروف کو ہمیں سمجھنا ہے اور صحیح ادائیگی سے ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، الحمدللہ آج کا یہ جو پروگرام ہے جمعیت علماء ضلع احمد نگر کے عنوان پر، یہ عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش کا رکھا ہوا ہے، اور آپ جتنے بھی طلبہ اور طالبات ہیں ان سے گزارش اور یہ درخواست ہے کہ طلبہ اس بات کا یاد رکھیں، علم غیور ہے اور علم بے غیرتوں کو نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے ہم علم حاصل کرنے کے لیے 3 چیز کا خصوصاً اہتمام کریں۔ سب سے پہلے جس کا علم حاصل کر رہے ہیں یعنی قرآن کا، نورانی قاعدے کا، پارے عام کا اور سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ان کتابوں کا ادب و احترام ہم پر لازمی ہے۔ اگر ہم ان کتابوں کی عظمت اور ان کا ادب کریں گے تو انشاءاللہ اس کتاب کا علم ہمیں نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات، جہاں پر ہم علم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، جیسا کہ یہاں پر تمام طلبہ، طالبات، مستورات اور جتنے بھی معزز احباب ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ تمام مکاتب مدرسہ اعجاز العلوم ترنت کے زیر نگرانی چلتے ہیں، اور مدرسے کے جتنے بھی مکتب ہے الحمدللہ اکثر جگہوں پر اللہ کا گھر مسجد میں ہے اور بعض جگہ مکتب اور مدرسے کی شکل میں ہے، تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ عزیز طلبہ، ایک بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑے اللہ والے نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہمارا اکثر وقت تعلیم کے وقت ہم مسجد میں رہتے ہیں اور مسجد میں ہم سے بے ادبی، بے حرمتی ہوتی ہے۔ مسجد میں اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے اس سے کہتے ہیں یا صدیق اللہ اسکت لا تتکلم۔ اے اللہ کے دوست، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں باتیں نہ کرو۔
تو تمام طلبا اور طالبات اکثر مسجد میں رہتے ہیں اور مسجد میں ہمارے استاد محترم کسی ضروری تقاضے کے تحت یا کسی کام کے لیے باہر چلے گئے تو مسجد کے اندر ہم شور شرابہ کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو جب بھی کوئی بندہ بندی بچہ بچی مسجد کے اندر جب بات کرتا ہے مستی کرتا ہے تو اللہ کے مقرر فرشتے وہ کہتے ہیں یا صدیق اللہ اسکت لا تتکلم، اے اللہ کے دوست خاموش بیٹھ، باتیں نہ کر۔ پھر جب وہ دوسری مرتبہ بات کرتا ہے تو عزیز طلبا سن لو مقرر فرشتے کیا کہتے ہیں۔ مقرر فرشتے کہتے ہیں یا عبد اللہ اسکت لا تتکلم، اے اللہ کے بندے خاموش بیٹھ، باتیں نہ کر، مستی نہ کر۔ جب بچے اور بچیاں اور بڑے مرد اور ہمارے جو حضرات جو مسجد میں رہتے ہیں بات کرتے ہیں تو دوسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے بندے خاموش بیٹھ۔ لیکن یاد رکھو عزیز طلبا، کیونکہ آپ کا تعلق ہمارا تعلق اکثر وقت مسجد سے رہتا ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی تو اللہ ہم کو دین کے کاموں سے محروم کرے گا۔ اس لیے جب تیسری مرتبہ جب بھی بچے بڑے مسجد میں جو موجود ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو اللہ کے مقرر فرشتے کیا کہتے ہیں غور سے سنو، اور انشاءاللہ جب تک بھی مسجد میں رہیں گے اس پر عمل کرنا۔ فرشتے کہتے ہیں یا عدو اللہ اسکت، تیسری مرتبہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن خاموش بیٹھ جا، اے اللہ کے دشمن خاموش بیٹھ، مسجد میں بات نہ کر۔ اس لیے تمام طلبا اور طالبات سے خصوصاً گزارش اور درخواست ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اس گھر کے اندر قرآن کی، سنت کی، عقائد کی، سیرت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بسا اوقات ہم سے مسجد کا ادب و احترام نہیں ہوتا، اور نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے نظروں میں اللہ کے مقرر فرشتے ہمارے لیے بددعا کرتے ہیں کہ یا عبد اللہ کے بجائے کہ پہلے کہتے ہیں صدیق اللہ اللہ کے دوست، دوسری مرتبہ کہتے ہیں یا عبد اللہ اللہ کے بندے، اور تیسری مرتبہ کہتے ہیں یا عدو اللہ اللہ کے دشمن خاموش بیٹھ۔ اس لیے تمام طلبا اور طالبات سے گزارش اور درخواست یہ ہیں کہ جب بھی اللہ توفیق دے مسجد میں بیٹھنے کی، جب بھی مسجد کے اندر ہم رہیں تو مسجد میں تعلیم اور تعلم کے علاوہ ہم دوسرا کام نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، مسجد میں مستی نہ کرے، مسجد میں مارا مار نہ کرے، مسجد کے اندر ایک دم سکون و وقار سے رہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ کئی بچے مسجد کے اندر پڑھتے مسجد سے فارغ بھی ہو جاتے، الحمدللہ قرآن شریف بھی ختم کر دیے، الحمدللہ حفظ حدیث بھی یاد کر لیے، لیکن بڑے ہونے کے بعد وہ مسجد کے قریب نظر نہیں آتے۔ وجہ اس کی کیونکہ ان کو فرشتے نے بددعا دی ہے کہ اے اللہ کے دشمنوں، جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے وہ مسجد کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے میرے عزیز طلبا اور طالبات آپ سے خصوصاً گزارش ہے کہ مسجد کا ادب کرے، وہاں پر ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور تیسری چیز ہم جن اساتذہ سے، جن ہمارے استادوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں ان کا ادب و احترام کریں، ان کی احترام کرے، ان کا عزت کرے۔ اگر ہم نے ہمارے اساتذہ کا احترام اور عزت کیا، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ہمارے استاد کے پاس، ہمارے حافظ جی کے پاس، ہمارے مولانا کے پاس جو علم ہے وہ علم انشاءاللہ ہم کو نصیب ہوگا۔ اگر ہم نے استادوں کا احترام کیا، ان تین چیزوں کا اگر ہم نے احترام کیا تو ہم کو علم آئے گا۔ اور عزیز طلبا اور طالبات ایک بات ذہن نشین کر لے، مدرسے کے طرف سے ہمیشہ یہ اعلان ہوتا ہے ہر مکتب میں کہ تمام طلبا دیکھو، عزیز طلبا اور طالبات آپ کے لیے تو بہت اچھی اور کامیابی کی بات یہ ہے، آپ کے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ جو طلبا اور طالبات اور بڑے بھی والدین کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا اور حدیث نبوی میں ہے کہ رضا ربی رضا الوالدین و سخط ربی سخط الوالدین، کہ
کہ والدین کی رضا میں ہم نے اپنے والدین کو اگر خوش کیا، اپنے والدین کو اگر راضی کیا، تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات یہ سمجھ لو اللہ راضی، والدین راضی تو اللہ راضی، اللہ راضی تو انشاءاللہ العزیز ہم سب والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہم کو جنت الفردوس میں داخل نصیب فرمائے۔ اس لیے تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ تمام طلبہ اپنے والدین کو بھی نہ کرے۔ قرآن نے لفظ بھی کہا، اپنے والدین نے جس چیز کا حکم دیے اس چیز پر عمل کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ آپ کے والدین بڑی محنت مشقت کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ موقع ہو، وقت ہو تو والدین کے لیے خصوصاً دعا کا اہتمام کرے۔ اور دوسری ایک بات عزیز طلبہ اور طالبات، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھو ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب کائنہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ حضرت کی کروڑ مغفرت فرمائے، تمام مسلمان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ عزیز طلبہ، روزانہ کا یہ معمول یہاں حاضر جتنے بھی علماء ہیں، خواتین ہیں، اور جتنے بھی ہمارے بستی اور دیہات کے ذمہ داران ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی ایک درخواست یہ ہے کہ دیکھو یہ دنیا ادلے بدلے کی ہے، یہ دنیا ادلے بدلے کی ہے۔ ہمارے اپنے اور ہمارے بڑے جو پہلے اس دنیا میں موجود تھے، الحمدللہ یہ خاموش نگر، ہم قبرستان کے قریب بیٹھے ہیں، یہ خاموش نگر کے اندر قبرستان کے اندر ہمارے اپنے مدفون ہیں۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے گھڑے میں سوئیں گے۔ اس لیے تمام طلبہ اور طالبات اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر روز دن میں ایک مرتبہ کم از کم، کیونکہ علماء فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، جس بندی نے جس اللہ کے بندے نے تین مرتبہ سورہ اخلاص تمام طلبہ اور طالبات کو الحمدللہ یاد ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ، لو ابھی ہاتھ نیچے، ماشاءاللہ۔ تو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر کے جتنے بھی اپنے مرحومین ہیں، دادا، نانا، چاچا، ماموں، جتنے بھی اپنے خاندان کے ہیں، ان کے لیے اور پورے عالم کے تمام مرحومین کے لیے 3 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانا۔ تو انشاءاللہ تمام طلبہ پہنچائیں گے۔ اور دوسری بات دیکھو، پوری دنیا کے اندر ہر لوگ پریشان ہیں، خصوصاً مسلمان ہر اعتبار سے پریشان ہیں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے ایک اللہ والے مدرسہ اعجاز القرآن میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر اپنی حیثیت کے مطابق، ہم اگر اپنی استطاعت کے مطابق دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو تمام طلبہ اور طالبات سے خصوصاً اور تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جب بھی دعا کرے تو دعا اپنی محدود نہ کرے، دعا اپنی محدود نہ کرے کہ یا اللہ ہم کو اچھا رکھ، بلکہ یہ دعا کرے یا اللہ پورے عالم کے تمام مسلمانوں کو صحیح سلامت رکھ کر، اور اللہ پورے عالم کے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تمام امت کے لیے دعا کریں گے۔ تمام طرح ہاتھ اوپر کرو، انشاءاللہ کریں گے، دو ہاتھ نیچے، ماشاءاللہ۔ اور تیسری بات تمام طلبہ دیکھو، یہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام آپ ہی کے سر ہیں، اور الحمدللہ پورے اپنے علاقے کے بڑے اکابرین الحمدللہ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، اور الحمدللہ ممبئی سے حضرت بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ پورے احمد نگر ضلع کے اپنی جمعیت کی جتنی کمیٹی کے صدر احباب ہے وہ بھی الحمدللہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام طلبہ سے ایک بات اور ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، شاعر کہتا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اس لیے تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ 1.5 گھنٹے کا اپنا پروگرام ہے۔ الحمدللہ اپنے مکتب کے ہر بچوں کی خاصیت یہ ہے، اور الحمدللہ یہاں پر اکثر اپنے مکتب کے ہی بچے ہیں، ماشاءاللہ اپنے اساتذہ بھی یہاں موجود ہے، اور مکتب میں ہم جس طرح سکون، اطمینان، خاموشی سے بیٹھتے ہیں، اکابرین آنے کے بعد اور مہمان مکرم آنے
قرآن ہونے تک اور دعا ہونے تک تمام طلبہ اور طالبات سے گزارش یہ ہے کہ خاموش بیٹھے، باتیں نہ کرے، اللہ والوں کی بات سنے اور دل کے کانوں سے سنے اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ یہ جو حضرت فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو سب بچے اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ بولو نہ، صرف ہاتھ سے اشارہ کر کر کہو ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے ہو۔ اور دوسری ایک بات دیکھو بچوں، ایک بہت بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے سے ہے، معصوم سے ہے، لیکن ان کی والدہ کو فکر، ان کے والد صاحب کو فکر کہ اپنے بچے کو اللہ والا بنانا ہے، تو ان کی والدہ نے اس بات کی تیاری کی کہ اپنے بچے کو اللہ والا بنانا ہے۔ اس کے لیے ان کی والدہ نے جس طرح آپ کو، آپ کے والدین، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، آپ کے گھر کے بڑے آپ کی فکر کر کے آپ کو مدرسے میں، مکتب میں بھیجتے ہیں، اسی طرح خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو بھی فکر ہوئی کہ میں اپنے بچے کو اللہ والا بناؤں گی، اس لیے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسا بڑے ہوئے ان کو لیا اور مکتب کے اندر روانہ کیا، جس طرح آپ کو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہم آپ کی حاضری شکر بھی دیکھتے ہیں، الحمدللہ 40 بچے، کبھی 2 بچے غیر حاضر، کبھی 3 بچے غیر حاضر، جو بچوں نے ایک دن کی سبق کی غیر حاضر کی 40 دن کی سبق سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے تمام طلبہ اس بات کی عزم بھی کرے، نیت بھی کرے، انشاءاللہ جب تک ہمارا قرآن اور مکمل نصاب ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ مکتب کی غیر حاضری نہیں کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہاتھ اٹھا کر زبان سے نہیں بولنا، ہاتھ نیچے دو۔ اور دوسری، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر مکتب میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، اور مدرسے میں سے آنے کے بعد جس طرح آپ کا حال ہے اسی طرح ان کا حال ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ محترم ماشاءاللہ بہت محبت سے، شفقت سے چلا چلا کر پڑھاتے ہیں کہ آپ کو بھوک کا احساس ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں بھوک کا احساس؟ ہاں، تو جانے کے بعد، گھر پر جانے کے بعد سب تمام طلبہ اور طالبات یہی عرض کرتے ہیں، والدہ محترمہ، والدہ جان، امی جان، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے یہ جب مکتب سے پڑھ کر اپنے گھر پر آئے تو والدہ سے یہی عرض کیا کہ والدہ محترمہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ تو والدہ نے کیا کیا بچوں سنو، والدہ نے کہا کہ بیٹا کھانا میں نہیں دیتی۔ والدہ نے اپنے بچے کا ذہن بنایا، کس طرح بنایا؟ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ اللہ آپ کو بڑا کرے اور آپ بھی جس وقت والدین بنے تو انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ والدہ نے ایسا ذہن بنایا، بیٹا کھانا میں نہیں دیتی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھنے لگے، والدہ محترمہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کھانا مجھے دیتی ہیں، سب رشتہ داروں کو آپ کھانا دیتی ہے، مجھ کو بھی کھانا دو۔ کہا کہ نہیں بیٹا، کھانا اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ دیتا ہے، ایک کام کرو، مصلی بچھاؤ، وضو کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرے اور والدہ نے کھانا چھپا کر رکھ دیا۔ بچے نے دیکھا کہ کھانا آ گیا، بچے نے کھائے، خواجہ بختیار کاکی اور خوش ہو گئے کہ کہا کہ اللہ نے مجھے کھانا دیا، بہت خوش ہوئے۔ پھر ان کا معمول یہ بن گیا کہ ہمیشہ کھانا اللہ سے دعا مانگتے تھے، والدہ چھپا کر رکھتی تھی اور وہ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ والدہ چلے گئی اور جانے کے بعد کھانا رکھنا بھول گئی، اور خواجہ بختیار کاکی مکتب سے پڑھ کر آئے اور آ کر وہی مصلی بچھایا اور اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگی اللہ کھانا دے دے۔ تو دیکھا کہ کونے کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا، کاکا یتی کی کوکر یعنی ٹکڑا، روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، انہوں نے لیا اور وہ کھا لیا اور وہ سو گئے۔ والدہ تاخیر سے آئی اور آنے کے بعد اپنے رخت جگر کو، اپنے نور نظر کو پیار محبت سے، شفقت سے کھایا۔ والدہ کے ذہن میں یہی تھا، روز کھانا رکھتی تھی، میرا لاڑلا کھاتا تھا، آج رکھا نہیں، بھوکا سو گیا۔ پیار محبت سے اس کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ لیکن والدہ کی حسرت کی انتہا رہی جب والدہ نے یہ کہا، جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امی جان میں کھانا کھا چکا ہوں، لیکن آج جو روٹی کا ٹکڑا کھایا وہ اتنا لذیذ تھا کہ اس سے پہلے نہیں کھایا۔ اور بعد میں حضرت خواجہ
बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को इतने आला किस्म के खाने मिले, हजरत हमेशा कहते थे कि उस वक्त में मैंने जो रोटी का टुकड़ा खाया था उससे पहले कभी नहीं खाया। मेरे अजीज तलबा और तालिबात, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, हाजिरीन तमाम मजमा सुने, वो क्या खाया था? वो जन्नत की रोटी का टुकड़ा खाया था। जब वो खा सकते हैं, जब उनकी वालिदा उनकी फिक्र कर सकती है, तो क्या हम इस तरह फिक्र नहीं कर सकते? इसलिए तमाम से गुजारिश है कि जब भी मांगना हो, वालिद को मांगने से पहले अल्लाह से मांगे, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह करेंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह सब अमल। अल्लाह कहने सुनने सलाम की माशाअल्लाह। अजीज तलबा और मौजूद मेहमान, हमारे मेहमान मुकर्रर करीब है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह पहुंचने वाले।